ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب۔ علم کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، حقیقی علم جو ہے وہ وحی ہے، انسانی افکار نہیں ہے۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے تفکر، تدبر، عقل پر غور کرنے کا۔ تدبر، تفکر کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ غور کر کے اس ذات پہ غور کیجئے ٹھیک۔ جس نے جو ان کا خالق ہے۔ تصویر کا جب یہ عالم ہے وہ حسن مجسم کیا ہوگا؟ قرآن فہمی کو کیسے عام کریں، کیسے قرآن تک عام آدمی کو جوڑیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے ہر دور کے انسانوں کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اس کو پڑھیں، نصیحت حاصل کریں۔ آج بھی میں بیٹھے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی قرآن مجید پڑھنے سے ان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تحقیقی اور تنقیدی فکر ہے، یہ کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں، لڑکوں بچوں کے دماغوں کو کھولنا چاہیے۔ دین کو اوپن رکھنے کے لیے ہمیں بچوں کو کھلی اجازت دینی چاہیے کہ آپ سوال کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اسپیشل میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایک ایسی شخصیت سے آپ کی بات کرائی جائے، گفتگو کی جائے، اس کا لطف لیا جائے، سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، جو واقعی اس وقت دنیا کے اس اسٹیج پر جو ہے وہ راج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ صحیح کام ہو رہا ہے۔ تو آج ہماری شخصیت ایسے ہی، ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے جو علمی اور دعوتی شخصیت ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنا فکری جو میلان ہے وہ پیدا کیا، اس کو ترتیب دیا، ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، اس انسٹیٹیوٹ کے اندر نہ صرف طلباء طالبات نے داخلہ لیا، پڑھا، آگے بڑھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسا ایک راستہ دوسروں کو دکھایا کہ آج ان کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ خود جو ہے درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، تحقیقی اور دعوتی میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا گلاسگو یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد علوم حدیث میں بھی ان کے پی ایچ ڈی ہے، پھر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اصول الدین سے بھی وابستہ رہے اور ابھی بھی مختلف حوالوں سے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ تخصیص جو ان کی ہے وہ ہے شعبہ حدیث، اور اس پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس نشست میں ہم ان کے علمی سفر، دعوتی کام، جو چیلنجز درپیش ہے خاص کر نوجوان کو اور امت کو جو درپیش مسائل ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ سر، ایک بہت بڑا نام ہے، ظاہر سی بات ہے، الہدیٰ انسٹیٹیوٹ۔ آج کہیں بھی اس پر بات کی جائے تو فوراً سے کچھ نظریات، کچھ خیالات کی طرف انسان کا رخ جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یقینی طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں، تحقیقی کام ہے، علمی کام ہے، وہ ہو رہا ہے۔ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ سے بہت پہلے آپ نے اپنے ایک سفر کا بھی آغاز کیا، آپ نے ظاہر ہے طے کیا کہ مجھے زندگی کے اس مرحلے کی طرف بڑھنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ بہت سی اور اپرچونیٹیز تھیں، ڈاکٹریٹ تو 50 اور فیلڈز میں بھی ہو سکتا تھا، تو کیوں آپ نے اس کو چنا؟ کیا اس لیے کہ آپ کا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ تھا، یا آپ نے مذہب کو ہی کیوں چن کر آگے بڑھے اس طرف؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا یہاں گفتگو کرنے کا۔ اصل میں کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے دین کا، مگر دین کی جو صحیح پہچان ہے جی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ ہوں۔ ہم نے دین کو مذہب بنا لیا ہے، جبکہ دین مذہب نہیں ہے، دین دین ہے۔ صحیح۔ اس کا ٹرانسلیشن کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ریلیجن کا مطلب ہے مذہب، اور مذہب میں انسانی افکار اور خیالات کا دخل ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دین سارے کا سارا ہولی ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، ان کے قلب اطہر پر، ان کی ذات پر یہ نازل ہوا ہے۔ تو اس دین کو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے، جی۔ اس دین کا صحیح تعارف بڑے لمبے عرصے کے بعد کرانا واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ تو نظریہ یہی تھا کہ صرف اس دین کی تعلیم و تبلیغ پیش کی جائے یا عام کی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، ٹھیک۔ کیونکہ یہ دین مکمل ہے۔ صحیح۔ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری سانس تک جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ دین کی تکمیل کا اعلان تھا، اور اس کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ بے شک۔ تو اس لیے دینی اعتبار سے
ہم نے سوچا کہ لوگوں کو اصل جو دین کے سورسز ہیں کتاب و سنت اس سے آگاہ کیا جائے، صحیح۔ اور اس کی آگاہی کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فارم تو بے شمار تھے، مگر ہم محسوس یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر جا کے یہ کام کرتے ہیں تو ایک لیبل لگ جائے گا ہم پر، تو ابھی نہیں لگا لیبل سر؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم پر کوئی لیبل، اور یہ اور بات ہے کہ لیبل کچھ لوگ اور لگائیں، جی، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دین کے علاوہ اس کے آف شوٹ جو ہیں اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا قبلہ، سوالات تو کافی میں نے ترتیب دیے تھے، سوال آپ سے پوچھنے بھی ہیں مجھے۔ بنیادی طور پہ آپ نے جو گفتگو کی، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ایک علم کی اہمیت ہوئی، اور علم کے ذریعے وہ چلا، پورا علم الکلام موجود رہا اور ساری چیزیں اس پہ چلتی رہیں۔ میں سمجھنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے خاص طور پہ کہ علم بنیادی طور پہ کیا چیز ہوتا ہے؟ کیا علم کی کوئی شرعی تعریف ہے، یا علم تو چہار اطراف بکھرا ہوا ہے، پوری دنیا میں آیات ہے، جو قرآنی آیات کے علاوہ بھی آیات جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور علم ہو رہا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور اسلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی ابھی بھی ہو رہی ہے۔ علم کی کیا حقیقت ہے، اور کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، حقیقی علم جو ہے وہ وحی ہے، ٹھیک۔ انسانی افکار نہیں ہے، ہوں۔ کیونکہ جو بہت بڑے فلاسفر یونان کے گزرے ہیں، ارسطو ہو، افلاطون ہو، بقراط ہو، سقراط ہو، ان سب نے اپنی دماغوں کو لڑایا، نئی سے نئی تھیوریز پیش کی، لیکن ایک کے بعد جب دوسرا آیا تو اس نے اس کو ریفیوٹ کیا۔ تو ہم یہی کچھ سائنس میں دیکھتے ہیں، آج کل کی سائنس میں جو ایک تھیوری ماضی کے سائنٹسٹ نے پیش کی، وہ آج اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ انسانی افکار بدلتی رہتی ہیں، ترقی کرتی رہتی ہیں، لیکن حتمی باتیں نہیں ہیں وہ۔ حتمی بات وحی کی ہے، دین کی ہے۔ تو اس لیے اصل علم جو ہے، حقیقی علم، وہ یہی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کون سا علم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے؟ کون سا علم ہے یہ؟ یعنی یہ وہ علم ہے جو انسان کی ذات کو اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اللہ کا بندہ بنا دے، اور اسی بندگی میں اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو تاکہ آخرت بھی اس کی اچھی بنے۔ تو یہ علم وہ ہے، حقیقی علم یہی ہے۔ باقی دنیاوی علوم ہیں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، لوگ بڑے اچھی اچھی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن اسی کتاب کا کوئی بہت سے پہلوان جو رہ جاتے ہیں، جو بعد کے آتھر آ کے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو پہلی کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں اور نئی کتاب انٹروڈیوس ہوتی ہے، مگر 1500 سال سے اس کتاب کو کے بارے میں یہ پروپیگنڈا تو ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مگر آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ تو سر یہ جو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، تفکر، تدبر، عقل پر غور کرنے کا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے دن نکل رہا ہے، کیسے رات ہو رہی ہے، تو یہ تو بہرحال کوئی دینی پہلو تو نہیں ہے میری سمجھ سے، یہ تو بہرحال آج کے دور میں اگر اب اصطلاح کو استعمال کریں تو یہ تو سائنسی پہلو ہے، تو پھر وہ بھی تو ایک علم کی ایک شاخ ہوئی، اور اس پر بھی عمل کرنا اتنا ہی صحیح ہے، یا وہ کوئی اور نظریہ ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، دینی علم ہم اس پہلو سے کہتے ہیں کہ تدبر، تفکر کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ غور کر کے اس ذات پہ غور کیجئے، ٹھیک، جس نے، جو ان کا خالق ہے۔ تصویر کا جب یہ عالم ہے، وہ حسن مجسم کیا ہوگا، سبحان اللہ، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس ہر شے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہر تخلیق میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ مجھے پہچاننے کی، کہ میں ہی ہوں ان کا خالق، میں ہوں مالک، اور میرا ہی کنٹرول ہے۔ تو اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اسی کا بندہ بن کے رہنا، اسی کے تعلیم کے مطابق، یہ ہے صحیح معنوں میں حقیقی علم۔ اور غور و فکر اگر ہوگا بھی صحیح، اللہ نے انسان کو یہ حیثیت دی ہے کہ وہ تفکر کرے، تدبر کرے، مگر اس تفکر اور تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جو غور و خوض کیا وہی حتمی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ دانا اور دانشور لوگ موجود ہیں۔ بے شک، اور وقت کے اگر ساتھ میں ہوتا ہے ایک تبدیل۔ پہلو سے ایک شے کو دیکھتا ہوں جی، تو بہت سے دانا لوگ دوسرے پہلو سے کئی باتیں کر سکتے ہیں، صحیح، بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ تفکر اور تدبر قرآن مجید کی آیات میں کیا جائے، اس کے ایک ایک لفظ میں کیا جائے،
اور شاعر نے جیسے کہا ہے ففی کل شیء لہ آیۃ، کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اپنی نشانی رکھی ہے. صحیح. تو یہ غور و فکر کی بات ہے. مثال کے طور پر یہ پھول ہے، یہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، انسان اس پہ ذرا غور تو کرے. کس نے اس میں رنگ بھرا، کس نے اس کی پتیوں کو نازک سا بنایا، کس نے اس کے اندر سے مختلف قسم کی خوشبو پیدا کی. یہ سب غور و فکر انسان کرے تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، نہ یہ کر سکتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر تو ہو رہا ہے، سائنٹیفک حوالہ اگر ہم دیں تو غور و فکر ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا مرتب ہو رہا ہے، شاید اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. بالکل، وہ اس لیے کہ غور و فکر آج کل جو صورتحال ہے، جو دانشور لوگ ہیں وہ اپنے غور و فکر کو حتمی سمجھنے لگ گئے ہیں، بے شک. اور پھر اس غور و فکر کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور غور کر ہی نہیں سکتا. یہ بڑی غلط بات ہے. میں جیسے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، انہوں نے جو تھیوریز پیش کی ہیں بعد کے لوگوں نے انہی کے شاگردوں نے ان کو ریفیوٹ کیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ عقل کی جو لڑائی ہے وہ تو ہوتی رہے گی. عقل انسان کی کبھی بھی ایک سطح پر نہیں رہی. میں آج کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو 2 دن بعد اپنے اسی فیصلے پر ہنسوں گا کہ کتنا بیوقوف تھا. یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا. ماضی کے حالات پہ غور کرتا ہوں تو وہاں بھی یہی بات آتی ہے کہ آج کہتا ہوں یار وہ کام غلط تھا، اگر میں وہ صحیح کرتا تو میں آج میری راستہ کچھ اور ہوتا. صحیح. تو عقل و فکر جو ہے وہ انسان کی چونکہ کامل نہیں، اس لیے دین کو انسان کی عقل و فکر پر نہیں چھوڑا گیا. صحیح. قرآن کے تابع ہونا چاہیے. قرآن کے تابع ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، جیسے آپ نے اس بات کو وضاحت کی کہ علم جو ہے وہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے، اور ہے اگر نہیں ہے تو پھر جو امت کا جو علمی بحران اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب سے نہیں، کم سے کم پچھلی 2 صدیوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم سب ویسی نمازیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، زکوٰۃ، سارے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، میرا خیال ہے صدقہ خیرات بھی اسی طرح ہو رہا ہے، بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. انسٹیٹیوٹس بھی بن رہے ہیں، بہت سے تعلیمی ادارے نئے سامنے آئے. پچھلے 100 سال میں تو دیکھیں بہت سی تبدیلیاں آئیں، دنیا بھر میں ہم نے اپنے علمی مراکز بھی قائم کیے، لیکن علمی بحران موجود ہے سر. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب تک ہم اصل دین کی طرف نہیں پلٹیں گے نا، ہماری یہ حالت ہوگی اور اس سے بدتر ہوگی. اچھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. بے شک. بات اصل یہ ہے کہ ہم نے دین کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو ایک ٹکڑے کے ساتھ میں وابستہ ہو کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اس ٹکڑے کی بہتری کے لیے اور اس کی برتری کے لیے میں علم بھی حاصل کرتا ہوں، پیسے بھی لگاتا ہوں، وقت بھی لگاتا ہوں، اور جو نتیجہ ہے وہ لوگوں کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ دین کا جو ایک پارٹ ہے، ایک ٹکڑا ہے، میری خدمات اس کے لیے ہیں، پورے دین کے لیے نہیں ہے. صحیح. تو مسئلہ یہی ہے کہ ایک ٹکڑا یہ تھا، ایک یہ ٹکڑے جو بنے ہیں، ان ٹکڑوں کا باہمی جو ٹکراؤ ہے اس نے ہماری علمی صلاحیتوں پر بہت بڑی یعنی لوہے کی ٹوپی چڑھا دی ہے. ہم آگے نہیں بڑھ سکے. کاش کہ اتنی محنت اگر ہم نے کتاب اللہ پر کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کی ہوتی تو شاید ہماری دنیا آج کچھ اور ہوتی. ٹھیک، بہت صحیح بات آپ نے کی. تو یہ جو فرقہ بندی کی اور آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ فرقہ، تو یہ تو اب سے نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تو سیاسی حوالوں سے شاید فرقہ بندی شروع ہوئی اور پھر کہیں سے کہیں بات نکل گئی. لیکن ہر فرقہ جو بھی جو مکتب فکر جس کو ہم کہہ لیں، چلے آسان لفظوں میں، وہ اپنی بات کہنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جواز تو تلاش لیتا ہے. وہ تو قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا، کل حزب بما لدیہم فریحون. جو گروہ ہوگا نا اس کے پاس جو دلائل ہیں، جو کچھ ہے وہ اس پہ خوش ہے. یہ بھی ہے. اور قرآن کچھ اور لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، اس کے خوش ساتھ ہیں. شامل ہو جاتے ہیں اس میں. اور دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور مختلف گروہوں کو ایجاد کیا، اس کے نام رکھے، لست منہم فی شیء. اللہ کے رسول آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اللہ، یہ کیوں کہا؟ اتنی سخت وعید ہے. یہ کیوں کہا؟ ذرا تھوڑا سا ماضی کو دیکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جودائزم کی تبلیغ نہیں کی تھی. بے شک. عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی تبلیغ نہیں کی تھی. صحیح. یہ تو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے سینکڑوں سال بعد جودائزم انٹروڈیوس ہوا ہے. یہ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے وہ اسلام تھا.
اب اس اسلام کے اندر سے ایک ٹکڑا نکال لیا گیا جس کو جودائزم کہا گیا. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تورات ہو، انجیل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کتابوں کو کھولو، تم اہل کتاب ہو، کتابوں کو کھولو. تم اپنا نام جو، کرسچن، نصارہ رکھتے ہو، کوئی ایک آیت دلیل کے طور پر لا دکھاؤ کہ ہم نے جو نام رکھا ہے اس کا وجود ہماری کتاب میں ہے. کچھ نہیں ہے. یہی چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے تھیں. یہ پہلے پارے کی آیات ابتدائی صرف اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو جب لے کے چلیں تو سب سے پہلے اپنی تھاٹس کو، اپنی فکر کو بہتر بنائیں، اور وہ کام نہ کریں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کیے، جوز نے یا کرسچن نے. ہم نے بھی یہ کچھ کیا. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے، اس کے پیچھے ہمیں قرآن مجید کی ان آیات جودائزم اور کرسچینٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. صحیح. تو دیکھتے یہی ہیں، پتہ یہی چلتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک فرقہ بنتا ہے. جی، میرا سوال یہی تھا کہ فرقہ بنتا کیسے؟ ہاں، یا تو پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے، اس کی فکر کو انسان اپنا لیتا ہے اور ایسی اس سے محبت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے. صحیح. یا پھر کوئی مقام پرستی ہوتی ہے بے شک. اور مقام کو بڑا مقدس سمجھ کے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں جودائزم کی نسبت جو یہودا کی طرف کی گئی. جی. وہ شخصیت تھی، ریفارمر تھے، وہ اپنا دینی کام کر کے فوت ہو گئے، لیکن بعد کے لوگوں نے کہا اس نے جو کچھ کام اس کے افکار اور نظریات کی روشنی میں چلیں گے، اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر دیا. اور نصارہ نے کیا کیا؟ ناصرہ نام کی جو جگہ ہے فلسطین میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے belong کر لیا. اس کو مقدس بنا کے اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر دیا. صحیح. تو نصارہ ان کو کہا گیا. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں، آپ ہوں، یا قرآن مجید ہو، انہوں نے کبھی بھی دین کی نسبت نہ شخصیت کی طرف کیا نہ مقام کی طرف کیا. یعنی صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یوں انٹروڈیوس نہیں کرایا وی آر محمڈنس، کبھی نہیں کہا وی آر مسلمس. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو بھی اگر تعارف کرایا تو یہی کہا وی آر مسلم، اور دین از اسلام، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اس دین کو منسوب کر کے کہا ہو کہ یہ محمڈنزم ہے. یہ سب ان کی دیے ہوئے نام ہیں، ٹائٹل ہیں، ہمارے نہیں ہیں. غیروں نے جب دیکھا ہے کہ ہم یہ کام کر بیٹھے ہیں اور مسلمان نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں نہ مقام کی طرف، تو ہم ان کو کچھ تو نام دیں. لیکن سر ایک سوال جو بہت اہم ہوتا ہے، آج جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ سوال جواب دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اچھا ٹھیک ہے، مسلمان تو ٹھیک ہے، لیکن کون سے والے مسلمان ہیں؟ پھر یہاں پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب علمی گفتگو تھی، یہ جو ہے فقہی مسالک ہے، فقہی مسالک ہے، یہ فرقہ نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکلی تو فرقہ ہی بن جاتا ہے نا، کیونکہ جب میں اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، نہیں آپ کو اس کو ہی جانا ہے، اسی کی طرف آنا ہے، تو پھر ہم وہ جو اسلام تھا کہ میرے لیے اسلام مسلمان نام پسند کر لیا گیا ہے، اس کی تو ہم نفی کر رہے ہیں. یہی تو بات قابل غور ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو چھوڑا اس کا نام اسلام ہے. بے شک. اس کے بعد جو ہم نے نام رکھے یہ ہمارے کام ہے، اللہ کے رسول کے کام نہیں ہے. بے شک. بے شک. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی اصلاح کے لیے دین کو بنیاد بنا کے گنجائشیں نکالیں کہ ہم بھی درست ہیں، دین بھی درست ہے. ایسی بات نہیں ہے. صحیح. حق ایک ہوتا ہے اور باقی ظلمات ہیں. صحیح. روشنی ایک ہوتی ہے، باقی سب تاریکیاں ہیں. ٹھیک. تو اس کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس میں تو کوئی ایسی باتیں ہیں ہی نہیں. اور پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. سورۃ حج کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. صحیح. یہ کون تھے؟ جو لا الہ الا اللہ اور وقت کے رسول کے قائل تھے. بے شک. اور اسی وجہ سے ہر دور کے جو مسلمان تھے قرآن مجید پڑھتے جائیں. نوح علیہ السلام نے بھی مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ آخری پہلا پارہ اس کا آخری پیج جو ہے اس کو ذرا پڑھیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تمہیں ہدایت ملے گی.
یہ مسلمانوں کو کہتے تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے ہدایت کے لیے کسی نہ کسی فرقے میں شامل ہونا ضروری ہے. بے شک. لیکن اللہ نے جواب دیا قل انتم عالم ام اللہ بل ملت ابراہیم حنیفہ. ہم تو اس کو فالو کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. وہ صحیح. مسلم تھے، حنیف تھے. حنیف کا مطلب سارے فرقوں سے کٹ کے بے شک. وہ صرف اللہ کے دین کے فالوور تھے. ٹھیک ہے سر، جو ہم واپس آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے ابتدا میں اس کو چھیڑا کہ الہدیٰ انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ادارہ، ایک بہت بڑا نام، میرا خیال ہے کئی سو طلباء اس میں ہمیں ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل ہوں گے اور مختلف دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سب جو ہے اپنا اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ نے جب اس ادارے کا بنیاد کے بارے میں سوچا تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ کس طرح اور بھی 50 انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں اس سے پہلے مذہبی بے تحاشا چل رہے ہیں، آپ خود مختلف، آپ نے خود درس نظامی کیا ہے اور آپ وہاں سے فارغ التحصیل بھی ہیں. تو آپ نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے بالکل نیا، بالکل نئے منہج پہ جانا ہوگا، کوئی نئی چیز شروع کرنی ہوگی؟ ایسا کیسے سوچا؟ دیکھیے درس نظامی میں نے پڑھا تو اس میں مختلف مذاہب کی جو کتابیں تھیں ان کو بھی پڑھنے کا موقع ملا. جی. اور پھر مذہبی کوئی بھی ایک مذہبی کتاب اٹھائیں فقہی، تو اس میں بھی مسائل کا جو اختلاف ہے یا استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، وہ بھی عام نظر آیا. کوئی یکسوئی نہیں پائی. صحیح. ٹھیک ہے علماء کا اختلاف جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بے شک. ان دلائل کو دیکھ کے انسان کسی پختہ دلیل کا قائل ہو سکتا ہے، علمی لیکن بحث ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی انسان اپنے آپ کو ایک ہی شخصیت کے گود میں لے جائے کہ اس نے اب جو کہا ہے آنکھیں بند کر کے میں قبول کروں گا. ٹھیک. تو مسئلہ یہی تھا کہ مدرسے میں میں نے یہ سب کتابیں پڑھی، اور ان مدارس میں میں نے محسوس کیا کہ جن چیزوں میں ہم لیک کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم بہت کم ہے اور اپنی اپنی فقہ کی تعلیم بہت زیادہ ہے. واہ، زبردست. اور مائنڈ سیٹ اپ یہی بنتا ہے کہ آپ نے بس اب دین اسی کو سمجھنا ہے، مذہب کو، اور اسی کا کام کرنا ہے ساری زندگی، اسی کا ثواب ہے اور اسی کا آگے ریوارڈ ہے. تو وہ خیال باہر ذہن میں آتا تھا. کتابیں پڑھتے تھے، ٹکراؤ دیکھتے تھے، اختلاف دیکھتے تھے، استاد شاگرد کا اختلاف دیکھتے تھے، تو بندہ حیرت میں کیا کرے، کہاں جائیں ہم. ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے. اب یہ جائز اور ناجائز میں کہاں کھڑا ہوں؟ اور کہیں کہا گیا کہ دو جو ان کے شاگرد ہیں وہ صحیح کہتے ہیں اور استاد کی بات ٹھیک نہیں ہے، صحیح. اور ہم اس کے قائل ہیں، اس کے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے تقسیم ہوتی گئی. وہ بھی یہ کہ استاد کو ہم مانیں گے لیکن اس فیلڈ میں، صحیح. اور شاگرد کو اس فیلڈ میں، دوسرے شاگرد کو اس فیلڈ میں. ان کی تقسیم کر دی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک آئے کہ بھائی ہم اس بزرگ کو مانتے ہیں مگر اس کو فقہ میں مانیں گے، عقائد میں نہیں مانیں گے. صحیح. اور اس کو جنگی معاملات میں مانیں گے، دوسرے معاملات میں نہیں مانیں گے. صحیح. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو ہم نے کہا یہ تو بکھرتا جا رہا ہے دین، ٹکڑے سے ٹکڑے ہوتا جا رہا ہے، آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو یہ باتیں عام سننے میں آتی تھی کیونکہ اس وقت حلقہ وہی تھا. تو جب سے میں نے چھوڑا اس حلقے کو، اپنے دین کے کام کو کیا، تو ایسے حلقے میں جانا یا ان کے بارے میں مزید معلومات لینا میرا شغل نہیں تھا اور نہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقفے سے آپ سے سوال کرتے رہیں اور آپ اس سے بات ہوتی رہے. لیکن ہمیں غالباً ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ہے، میرا خیال ہے ابھی ہم بات کر سکتے ہیں. جو آخری سوال میں اس بریک کے جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، مختصر سا وقت ہے. چیلنجز درپیش ہوئے، آپ نے تو چیلنج کر دیا نا، آپ نے تو بالکل اپنے ہی اساتذہ کے حوالے سے یا دوسرے اداروں کے حوالے سے، تو کیا ہوا پھر؟ تو بڑے مسائل ہوئے ہوں گے آپ کے ساتھ. ہاں مسائل دیکھیں، مسائل تو ہوتے ہیں لیکن ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے حوصلے کے ساتھ، اور اپنی اصلاح بھی کرنا پڑتی ہے کہ اگر واقعی کوئی مسائل ایسے کھڑے ہوئے ہیں جن میں ہم غلط ہیں تو ہم نے کبھی بھی انا کا مسئلہ اس کو نہیں بنایا. تو آپ نے کیا قرآن کو حکم بنانے والی بات کی کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، اس کو لے نہیں، کر اس میں یہی تھا کہ ہمارے بڑے بڑے اچھے شیوخ ہیں جو ان کی شہرت دنیا میں ہے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے علاوہ شیخ عبدالغفار حسن، میرے اپنے والد محترم مولانا شمس الحق
یہ ہمارے شیوخ ہیں، ہم نے ان شیوخ سے باقاعدہ رجوع کیا ہے، ٹھیک، ان مسائل کے بارے میں پوچھا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی وہ تو دنیا کی بہترین بے شخصیت ہے، شک بے شک، ناصر صاحب تو اور بہت پھر بڑا اس کے بعد البانی جہاں صاحب، تک مولانا عبدالغفار حسن کی بات ہے، مدینہ یونیورسٹی میں 17 سال تک پڑھاتے رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ بے شمار ان کے شاگرد ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ان سے جو مستفید ہوئے ہیں، جی وہ جو انہوں نے کہا، بلکہ جو ہم پر اعتراض کیا گیا، ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، ہم نے یہ مسائل ان کو پیش کیے۔ ہم نے کہا اگر ہم غلط ہیں تو اصلاح کرنے کو تیار ہیں، ورنہ ہمیں بتائیے اس کا جواب کیا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ جی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کہا کہ ایک اہم بات آپ کو مجھے کہنی تھی، لیکن میں اس میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس بات کو لے کے چلیں۔ آپ کی شریک حیات ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ بہت مختلف انداز سے ابتدا سے، جیسے کہ ابھی بتایا بھی گیا، کہ بہت عرصے سے مختلف کیسٹس اور دعاؤں کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ڈفرینٹ انداز میں انہوں نے کام کیا، اور آپ اس ادارے کو لے کے چلے۔ آپ لوگ مختلف مسائل تو آئے، پریشانیاں بھی ہم دیکھتے رہے، لیکن ان چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا، اسی بات کو آپ آگے بڑھا رہے تھے، تو اس میں کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کراچی کے ایک بزرگ مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہمارے خلاف، اچھا، بڑا سخت قسم کا فتویٰ تھا، اور ایک مسحتر جو ہوتا ہے نا اس طرح کا بن کے، کوئی دلائل کو نہیں دیکھا گیا، نہ ہماری گفتگو کو اچھی طرح سنا گیا، بلکہ جو دل میں آیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ ہمارے مذہب کے خلاف گفتگو ہوتی ہے یہاں، تو اس میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے فتویٰ دے دیا گیا، ورنہ تھی مائنر سی چیزیں تھیں۔ تو وہ فتویٰ لکھ کے باقاعدہ ہمیں بھیجا گیا، جب گھر آیا ڈاک کے ذریعے تو میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں صرف دکھ مجھے اس لیے ہوا کہ ہم نے بھی فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، صحیح، اور فقہ کی کتابوں میں یہی باتیں جو ہم نے کی ہیں، اگر اختلاف ہے تو یہی باتیں وہاں موجود ہیں، استاد شاگرد کا اختلاف ہے، اور استاد اگر کہتا ہے یس تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے نو، وہاں پر غصے کا اظہار نہیں ہے۔ اگر وہی چیز ہم نے کاپی کر دی یا بات کر دی تو غصے کا اظہار ہم پہ کر دیا گیا۔ تو یہ فتویٰ جب آیا تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا اب ان بزرگوں کو ہم کیا جواب دیں، اور یہ جواب دینا بھی کوئی علمی کام نہیں ہے، بالکل، یعنی یہ تو ایک تعصب کی بات ہو جائے گی کہ جواب در جواب میں شروع کر دوں۔ شکوہ جواب شکوہ ہو جائے ہاں، گا۔ تو اس میں پھر یہی ہوا کہ میں وہ خط لے کے یونیورسٹی میں گیا۔ یونیورسٹی میں ہمارے بزرگ کولیگ تھے، ڈاکٹر محمود غازی صاحب جی، بہت بڑا نام۔ اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، تو میں نے جا کے ان بزرگوں کو خط دیا، تو آپ یقین مانیں غازی صاحب نے اس فتوے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد سر پکڑ کے یوں جھک کے بیٹھ گئے، اور اس وقت یونیورسٹی کے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو بیٹھ کے خاموشی سے، پھر سر اٹھا کے مجھے کہتے ہیں ادریس یقین مانو تم دونوں کے لیے میں دلی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیے، اور اس فتوے کا جواب نہیں دینا، خاموش رہیے، پرواہ نہ کیجیے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ صحیح، یہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، میری تسلی بھی ہو گئی، اور جب ظفر اسحاق انصاری صاحب تشریف لائے تو ان کو بھی دکھایا، انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، بہت افسوس کا اظہار کیا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل جو فقہ کی کتابوں کا ایک نشان ہے کہ فقہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اختلاف علماء، علماء کا جو اختلاف ہے، ایک نے یہ دلیل دی، دوسرے نے یہ دی، تیسرے نے یہ کہا، تو خدا نخواستہ اس کے اختلاف کی بنیاد پر ایک نے دوسرے کو گمراہ نہیں کہا، کچھ ایسی فتوے نہیں لگائے، بلکہ اس چیز کو کوٹ کیا گیا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ کہ جب یہ اختلاف میں پڑھتا تھا کتاب میں، تو اپنے والد محترم سے یہ فقہ کی کتابیں میں نے پڑھی، تو مجھے بڑی عجیب سی حیرت ہوتی، میں کہتا ابا جان یہ کیا ہے، ہر بات میں اختلاف، ہر شے میں اختلاف۔ تو ان کے ایک جملے نے مجھے بڑی تسلی دلا دی، انہوں نے کہا یہ فقہی توسع ہوتا ہے جو اظہار کیا گیا ان کتابوں میں،
تو الحمدللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی. ٹھیک ہے، تو وسعت اگر وہ ایک مذہب کی کتاب میں آ گئی ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے صحیح. کہ ہم یہ پہلو بھی دیکھتے ہیں، اس پہلو پہ بھی غور کیا، اس پہلو پہ یس پہ بھی غور کیا، نا پہ بھی کیا ہے. اور یہ ہمارا بعد والے لوگوں نے کہا ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے. تو یہ بعد کی جو بات ہے یہ کوئی خدا نخواستہ تقلید کی بات نہیں ہے، یہ ریسرچ کی بات ہے، دلیل کی بات ہے. تو اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا آدمی ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے جی، عصر جو حاضر کہ کے تقاضے کچھ اور ہیں وہ سر. کچھ بالکل. اور ہے. بھئی آپ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب ثابت کیجئے. بالکل. یہ نہیں ہے کہ وہ 15 قرآن مجید کو اپنی کتابوں کی طرح مت بنائیے. آپ کی کتابوں میں بہت سے مسائل اس دور کے ہیں جو آج سوچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن قرآن مجید کے مسائل جو 1500 سال پہلے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. آج ہی ایک ایک آیت جو ہے نا پتہ چون چلتا ہے کہ واقعی ابھی ابھی قرآن نازل ہوا ہے. سر قرآن فہمی کے حوالے سے سوالات اسی طرح سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کے حوالے سے ہی کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھنے کے لیے تو مختلف علوم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بنا تو آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک عام آدمی اگر ترجمہ تشریح سے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر روک لگا دیا جاتا ہے. پھر سوال اٹھانے کا ہمارے کانسیپٹ بالکل نہیں ہے، سوال تو آپ اٹھا نہیں سکتے، تو سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. قرآن فہمی تو پھر قرآن فہمی کو کیسے عام کریں، کیسے قرآن تک عام آدمی کو جوڑیں گے آپ؟ اصل بس المیہ یہی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے کوئی 62 علوم نام کی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، وہ ضروری ہیں. لیکن باقی کی چیزوں کے لیے اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے فقہ کے لیے وہاں 62 علوم نہیں ہیں، وہاں صرف ایک علم ہے. وہاں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح. اور جبکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ہر دور کے انسانوں کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. اس کو پڑھیں، نصیحت حاصل کریں. آج بھی میں بیٹھے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جن کی قرآن مجید پڑھنے سے ان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. قرآن سنتے ہیں، روتے ہیں، ان کا اثر لیتے ہیں ان پر. واقعی ہم ان تک نہیں پہنچے. قرآن مجید ان کو میں نے جا کے نہیں پڑھایا، اس نے خود پڑھا ہے، خود پڑھ کے اس کے دل کی حالت بدلی ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے. کیا اس کو ان علوم کے پڑھنے کی ضرورت تھی؟ وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ کیسے مسلمان ہوا کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے اپنے دل کی کایا پلٹ بیٹھا، مذہب چھوڑ بیٹھا اور اسلام میں داخل ہو گیا؟ کون سے علوم اس نے پڑھے ہیں؟ جی. تو یار خدا کا خوف کریں. قرآن مجید کو اتنی مشکل کتاب ہم کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کو اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہو، اس کو کوئی اور حاصل نہ کرے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب مبلغ او عام سامع. کوئی چیز جس تک پہنچائی جائے وہ کبھی کبھی اس کو اس طرح زیادہ یاد کرتا ہے، اس اچھے انداز سے پیش کرتا ہے جو ایک ڈائریکٹ سننے والا نہیں پیش کر سکتا. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ میں تو آسان کر کے پیش کر دیں گا، اور آپ دیکھتے بھی ہیں تاریخ کے ان صفحات کا اگر جائزہ لیں کہ وہ کسی ڈاکٹرز انجینئرز کی قوم پہ قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا، بدوؤں کی قوم تھی جو علم سے بھی اس طرح نابلد تھے، اور ان کے دلوں پہ اثر ہو رہا تھا. ان کے ہی دلوں پہ نہیں، اس کے بعد کی جو قریب کے ممالک میں گئے جہاں شاید عربی زبان بھی نہیں تھی، وہ بھی سنتے تھے اور قبول کر لیتے تھے قرآن. تو سر اگر اسی کو ہم پیمانہ بنائیں اور ہم سوچیں کہ بیرون ملک، آج آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، یہاں مسلمان جو بس رہے ہیں وہ تو بس رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو ابھی بھی اس اسلام کی طرف لپک رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، حقانیت کی، سچائی کی تلاش میں سرگرداں ہے، گھوم رہا ہے. اس تک ہم کیسے اس آسان قرآن کو پہنچائیں، خاص طور پہ برطانیہ کی بات کریں تو؟ دیکھیے یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہمیں نہیں دی اس نے. اچھا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم قرآن مجید کی نصیحتوں کو یا دین کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے ایسے لوگوں کو اٹھا دے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم سے زیادہ بہتر دین کی خدمت کر سکیں گے. اور ہو رہا ہے الحمدللہ. ہم جتنا مرضی کہیں اپنا آپ کو نسلی مسلمان ثابت کریں، میرے آبا اجداد یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، پڑدادا یہ تھے، لیکن دین کا کام اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو یہ اولائک کا آبائی پر فخر کرنا کہ کون سی عزت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے زیادہ بہتر کام ان سے لے لیتا ہے جو غیر مسلم ہیں. آپ دیکھیں اس وقت کتنے عبد الرحیم گرین ہیں، یہیں پر ہیں. بالکل ہیں.
کون تھے، کتنا اچھا دین کا کام افریقہ میں کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ان کے بڑے بہترین اثرات ہیں، ان کی ٹیم ہے. بے شک. ایک نوجوان ہے عدنان، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ان کی باتیں سنتے ہیں دل خوش ہوتا ہے کہ پیور نالج رکھتے ہیں وہ، اور پیور خالص علمی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی آئے. پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں میں جائیں، افریقہ میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس، وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے، اللہ نے ان سے بڑا اچھا بہترین کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، اسلامک یونیورسٹی، ہزاروں طلباء ان کے یہاں رجسٹر ہیں، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان سے. اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیجیے، جی بڑا کام ہے سر. کیا ان کا مختلف نام ہے مطلب غیر کوئی لیکچر نہیں ان کے لیکچر میں کھڑے ہو کے لوگ اناؤنس نہ کرتے ہوں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. جی بالکل یار ہم یہی کام کرتے تو زیادہ اچھا تھا، دین یہی چاہتا ہے. مگر جب ہم اپنے آپ کو سکیڑ لیں گے اور ایک خاص گروپ کی شیپ میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے، تو وہاں دوسروں نے ریسرچ کر کے یہ بتا دینا کہ بہت سی کمی ہے ایسے لوگوں میں جو دین کو پوری طرح پیش نہیں کر رہے. سر یہ عصری حاضر کے جو تقاضے ہیں، کیا ہم ان کو پورا نہیں کر رہے؟ خاص طور پہ ہمارے ادارے جو ہیں وہاں اس کی کمی ہے، لیک ہے اس کا، یا کہیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی نابلد ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا کہ نہیں جناب یہ تو بالکل الگ چیز ہے، ہم وہی جو روایتی چیز چل رہی ہے اسی کو فالو کریں گے. آپ ایک نئی تبدیلی لا رہے ہیں، آپ نے نئی تبدیلی لائے اور چینج آیا، ظاہر ہے آپ کو چیلنجز کا سامنا بھی رہا. تو یہ عصر حاضر کے تقاضے جو ہیں، بہت سی چیزیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، بہت سے تقاضے ہیں. نوجوان نسل کچھ اور چاہتی ہے، وہ سوال پوچھتی ہے، اسے جواب چاہیے. کیسے دیں ہم، کیا کریں، کیا رد عمل ہو ہمارا اس نوجوان نسل کے لیے جو پچھلے 10 سال پہلے کچھ اور سوچتی، آج بدل گئی، 5 سالوں میں اور چینج ہو جائے گی. بالکل. بس ایجوکیشن سسٹم جب تک ہمارا درست نہیں ہوگا، یا تو ہم دنیا کی طرف چلے گئے ہیں اس میں اوپر جانا چاہتے ہیں، یا دین کی طرف گئے ہیں تو مذہب میں آگے جانا چاہتے ہیں. تو وہاں پر جو کمی ہے وہ دین یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے آپ چلیں. دنیا میں جینا ہے تو اس کے ڈھنگ دین سے سیکھیں، اور مرنا ہے تو مرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل کیجیے، تاکہ ہر عمل عبادت بن جائے. اور جو بندہ اس طرح کی عبادت کرے گا اسی کو عبد کہا گیا ہے. تو اللہ کا بندہ بننا بڑا ضروری ہے. تو سسٹم جو ہے نا اس کو درست کرنا چاہیے. اسی سسٹم کے ہاتھوں جب ہم چڑھ جاتے ہیں اور وہ سسٹم ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ حالات پیدا ہوں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ آپ خود بھی تنقید کے آدمی رہے، آپ نے اس فکر کو فکر کو جدید ڈھنگ میں جو آپ نے چینج کیا. تو یہ طلباء میں ہم جو تحقیقی اور تنقیدی فکر ہے یہ کیسے پیدا کریں؟ مطلب تقلید تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہو رہی ہے تقلید ایک حد تک ہے، لیکن اب نئی فکر کیسے پیدا کریں؟ وہ کیسے جذبات ہیں؟ کون سی چیزیں ان سے کہیں گے تم یہ کرو تو شاید تم آ جائے؟ سوال کرنے کی گنجائش ہم دے نہیں رہے لوگوں کو. کیا کریں کہ وہ تحقیقی اور تنقیدی معیار جو ہے وہ بڑا ہو؟ دیکھیں لڑکوں بچوں کے دماغوں کو کھولنا چاہیے، ان پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ مت سوال کرو. دین یہ نہیں چاہتا. لیکن اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے علماء، اریٹیٹ ہوتے ہیں سوال سے. بہت غلط بات. نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بدو آتے تھے، اور آ کے یوں دیکھتے تھے پہلے، اور پھر کہتے ایوکم محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ اب صحابہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں. اس طرح کی بدتمیزی کو صحابہ برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی برداشت کر رہے ہیں. بے شک. تو لوگوں نے سر کے ہاتھوں سے اشارہ کیا یہ ہے. تو آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ ہیں محمد، اچھا یہ بتائیے اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس زمین کو اس نے. یہ پھول پھل یہ درخت وغیرہ کس نے بنائے؟ سورج چاند اللہ نے. اب وہ کہتا ہے اس ذات کی واسطہ ہے اب سے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پھول پھل جانوروں کو بنایا، میں اسی کی آپ کو قسم دیتا ہوں. کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ میں بھی اسی کا واسطہ، اسی کا نام لے کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہاں اسی نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. صحیح. تو سخت سوالات تو وہ بھی کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے مائنڈ نہیں کیا، اوپن رکھا ہے کہ میں کھلی کتاب کی طرح ہوں. آئیے مجھے اپنے درمیان بھی دیکھ لیجئے، عبادت کرتا ہوں اس وقت بھی دیکھ لیجئے. میری 9 سے زیادہ بیویاں ہیں جو گھروں میں آباد ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے، میرے گھر کے حالات دیکھ لیجئے
کہ میں کس طرح ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور ان کے میکے میں جا کے پوچھ لیجئے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی کی کوئی شکایت، کوئی بات، مخالفین تھے، وہ تو تلاش کرتے تھے ایسی چیزوں کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی گنجائش چھوڑی؟ صحیح. ہم تو صرف اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر کچھ اور طرح رکھتے ہیں، اور چار دیواری کے باہر ہم کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں شان تھی. نہیں ہے تو سر. دین کو اوپن رکھنے کے لیے ہمیں بچوں کو کھلی اجازت دینی چاہیے کہ آپ سوال کیجئے. یونیورسٹیوں میں جائیں آپ، سیکولر یونیورسٹیوں میں، وہاں دین کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، عقلی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے وہاں قائل ہو جاتے ہیں. اور وہی سوال اگر ہم آپ سے ہمیں وہ آ کے کریں تو ہم ان پہ غضب جھاڑتے ہیں، ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا سیکھ رہا ہے، اور فتویٰ لگا دیتے ہیں. اور یار خدا کا خوف کرو، یہ طریقے غلط ہیں. ہمیں خود ذرا تھوڑا سا ہوش کے ساتھ دین کا کام کرنا ہوگا، اور ان نوجوانوں کی تسلی کے لیے اور ذہنی یکسوئی کے لیے ہمیں ان کے سوالات کو تلاش کر کے اپنی گفتگو کا مرکز و محور بنانا چاہیے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی فقہی مسائل کو اس کو ہم اختلافی بنا کے پیش کر کے ہم سمجھتے ہیں دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے، میں آپ کو دو باتیں کہوں گا، کہ وضو پر بھی ہم متفق نہیں ہو سکے. مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مجھے ان پر غصہ ہے، ان کی مسجد میں نماز جائز نہیں ہے. لیکن مسجد سے باہر نکل کے میں لین دین بھی کرتا ہوں اور رشتے بھی کرتا ہوں، رشتے بھی کر لیتا ہوں. کیا عقل مندی ہے ہماری، دنیا داری ہماری کچھ اور ہے، اور مسجد کے اندر ہم کچھ اور ہیں. یہ کیا سر طریقہ؟ کیا اس علمی اختلاف کو کیا کسی طرح امت کی قوت بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم بالکل جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کمپرومائز ہونا چاہیے. کمپرومائز کا یہ مطلب ہے کہ دلیل دوسرے کی دیکھ کے اگر مجھے وہ دلیل پسند نہیں ہے تو کم از کم میں چپ ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے، یہ اس کی دلیل ہے اور وہ اس کا قائل ہے اور میں اپنی اس دلیل پہ قائم ہوں، تو ٹھیک ہے، بس اس حد تک بندہ رہے. لیکن یہ نہیں کہ پیچھے پڑ جائے بندہ، اس سے کمزوری ہوتی ہے پھر ہماری. اصل میں ہمارے مسئلہ، شاید میں آپ سے سوال اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، ایمانیات پہ تو ہم چلے جڑ جاتے ہیں. ایمانیات کے حوالے سے جتنے ٹاپکس ہیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، توحید، یہ تو ہمارے سب چلے، یہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں. لیکن آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ہم نے اتنا بڑا کر لیا ہے کہ اب ہم وہ فرقے مسلک بن کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا، ہمیں ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا، بالکل کٹ گئے ہیں. ظاہر ہے امت میں ایک بہت بڑی تاریخی تقسیم ہوئی، اس پر بھی میں سوال آپ سے پوچھوں گا. اس وقت تو ہم دو حصوں میں بٹے اور اس کے بعد پھر ہم بٹتے چلے گئے. حالانکہ وہ میری سمجھ سے ایک سیاسی ایشو تھا جس کے بعد میں کہیں سے کہیں بات چلی گئی. تو یہ اب وہ وقت آ گیا ہے. اب اگر ہم اپنی اس نسل کو جو الحاد کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو ہم کیسے روکیں؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں تم نے تو فلاں چیز ایسی کی ہوئی ہے، تم تو آپس میں لڑتے ہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تمہارے یہاں لڑائی ہے، تم فلاں مسجد میں نہیں جا رہے، تم فلاں میں جا رہے ہو، تم یہ نہیں کر رہے. تو یہ جو یہاں پیدا ہو رہا ہے بچہ، جو انگریزی بول رہا ہے، جو شاید عربی بھی اس طرح شاید سیکھ نہیں پا رہا، ہماری کوتاہیاں ہیں، زبان اردو تو خیر اس سے دور ہی ہو گئی ہے، وہ تو پھر گیا ہمارے ہاتھ سے. اگلی نسل جی ہاں، بس میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف گروہوں میں وہ بٹ گئے ہیں، آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. چھوڑیے ان کو، ان باتوں کو چھوڑیے. کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے، اصل دین موجود ہے، اس کو الحمدللہ 1500 سال سے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، الحمدللہ اور قیامت تک اللہ نے اس کو انشاءاللہ باقی سے رکھنا قائم ہے. رہے گا. تو اصل دین موجود ہے، اس میں نہ کوئی شے ایڈ کیجئے، نہ کسی چیز کی کمی کیجئے. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو اصل دین پڑھانا چاہیے. جب ہم پڑھائیں گے تو انشاءاللہ دین کے علماء بھی پیدا ہوں گے، اور دین کا جو دین پر کسی قسم کے شکوک اور شبہات ہیں ان کا بہترین جواب دینا بھی وہ جان لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور آپ بہت بہت زبردست اس پہ کام کر رہے ہیں، خواتین کی تعلیم، خاص کر ہمارے یہاں دینی تعلیم تو شاید پھر دے دی جاتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے حوالے سے یا اور مختلف مقامات پر تھوڑا سا پیچھے کیا جاتا ہے، اس طرح ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کی جاتی. لیکن آپ کے ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ خود اس کو لے کے چل رہی ہیں اور آپ لے کے چل رہے ہیں.
آپ جو باقی ادارے ہیں، میں دینی اداروں کی بات نہیں کر رہا، اور بہت سی جگہوں پر بھی ہر جگہ خواتین کے ساتھ ایک رویہ مختلف پڑتا جاتا ہے، جبکہ ہم برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں سب برابر کی سطح پہ چل رہے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں شاید یہی تعلیم دیتا ہے۔ اور نبی کے وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں خواتین بہت آگے آگے کام کرتی تھیں۔ تو اس پس منظر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ کے ان جھروکوں سے اس کی روشنی میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سیرت رسول کا مطالعہ کریں اور نبی علیہ السلام کے دور کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی خواتین کو بالکل ہی پیچھے رکھا گیا تھا، اور دین نے جو مقام دیا اس کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے جو مقام اور مرتبہ دیا گیا، یہ لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ ہوں اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید عورت ہی ہے، وہ صرف بیوی ہے، ہوں اور ماں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، اور بیٹی کو تو پکڑ کر زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا۔ بس تو یہ دین نے جو باتیں کی ہیں، سب کو اپنا اپنا مقام دیا ہے، اسی مقام کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی جو ہماری بچیاں ہیں یا خواتین ہیں جو مارکیٹ میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ہوں تو ان کو صرف ذرا تھوڑا سا اتنا اندازہ ہو جائے کہ ایک اسلام میں ایک کپل جو ہے نا وہ کس طرح جیتا ہے ہوں اور کیسے جینا چاہیے، ریسپانسیبل گھر کا کون ہے، تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی میں تو الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، مجھے سکون دیا ہے، میں گھر میں آرام سے بیٹھ سکتی ہوں ہوں اور گھر کی مالکہ ہوں، گھر کی ملکہ ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجھے زیور بھی ملتا ہے، مجھے کپڑے بھی ملتے ہیں، مجھے بہترین کھانا بھی ملتا ہے، مجھے پورے اختیارات ہیں، میاں کما کے آتا ہے، میں بچوں کو پالتی ہوں، ہوں یہ سارا کچھ ہے۔ اس کو جو مقام گھر میں دیا جاتا ہے وہ گھر سے باہر تو نہیں مل سکتا نا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آخر میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک دو سوال پوچھوں گا میں آپ سے، اور آخری بالکل الہدیٰ انسٹیٹیوٹ الحمدللہ ایک بہت زبردست ادارہ ہے، طلباء کے حوالے سے بھی، طالبات کے حوالے سے بھی بہت کام ہو رہا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کا ویژن کیا ہوگا؟ کیسے اس کو اور مزید اس کو بڑھایا جائے گا، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی؟ بس ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ہوں ٹیچنگ کی میتھڈالوجی ہے، کہیں بھی مفید ہو دین کو پڑھانے کے لیے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، صحیح۔ ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے افراد بھی تیار کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہی چیز ہے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ ہمارے بڑے کام آ رہی ہیں، گھر گھر ہی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جو انداز ہے اس کو بھی ذرا بدلا ہے، جس میں چڑھائی نہیں، جس میں غصہ نہیں، جس میں کسی کے لتے نہیں لیے، ہم نے صرف دین کی بات کی اور بڑے پیار محبت سے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ٹھیک طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اگر ہم کرتے رہیں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ لوگ انہی چیزوں کے پیاسے ہیں بالکل۔ کہ ہمیں کوئی پیار محبت سے دین کو سمجھائے ہوں اور بڑے حسن اخلاق سے پیش آئے، اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل بھی ویسا ہو۔ ہوں ہماری طرف سے پوری اللہ کا شکر ہے، الہدیٰ کی ساری ٹیم، ہوں جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، میجارٹی ان کی، وہ ماشاء اللہ ان ہوں تمام چیزوں سے آراستہ ہیں، اور ان کی بات، ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بچیوں کے یا بچوں کے دلوں پر واقعی اتنا اثر کرتے ماشاء ہیں اللہ، بالکل کہ ان ایسا کی ہی ہے، کایا ایسا پلٹ ہی ہے۔ جاتی ہے۔ اور سر بالکل آخر میں آخری سوال پوچھوں گا آپ سے، مختصر جواب لوں گا میں آپ سے۔ کیا امت کو آپ کیا میسج دیں گے؟ اس وقت بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، بہت اچھا میسیجز گئے ہیں، لیکن کیا ایک بنیادی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ کون سا ایسا کام کیا جائے یا کون سا ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آگے بہتری کی امید بڑھے گی؟ بس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، غالباً ہی ان کا قول ہے، ہوں کہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک کہ اپنے آپ کو اصل دین کی طرف لوٹائے نہ۔ اللہ اکبر۔ اصل دین کی طرف لوٹا لے جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اسی طرح فرق تفریق بٹے رہے ہم ہوں اور تفریق کا شکار رہے تو ہماری کامیابی نہیں بلکہ رسوائی ہوگی۔ اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے ہوں وہ یہی شکل پیش کر رہی ہے کہ ہم چونکہ متحد نہیں، فکر میں، افکار میں، نظریات میں ہم متحد نہیں ہیں، دوسروں نے ہماری چڑھائی کر دی ہے، میں آپ کے خلاف ہوں، میں اس کا ٹول بن گیا ہوں، آپ اس کے بن گئے ہیں، اور ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی اس آمد پہ اور آپ کی اس گفتگو کا بہت شکریہ۔ دوستوں، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سیکھیں، اور الحمدللہ میں نے ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ نے بھی سیکھا ہوگا۔ ان کا جو بنیادی میسج تھا وہ یہ تھا کہ ہم تفرقہ بازی سے دور رہیں اور مل کر جڑ کر اسلام کی کوشش کریں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔